السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے تقوی کی اہمیت۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستہ بھی دکھایا، جس پر چل کر ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن باتوں کی بار بار تاکید کی ہے ان میں سے ایک تقوی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ تقوی کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی مدح سرائی بھی کی ہے۔ محترم ناظرین، تقوی کا معنی ہے بچنا اور پرہیز کرنا، اور شرعی تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ تقوی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم سب اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مکرم ہیں، محترم ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم اللہ سے جہاں بھی رہو ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ گناہ ہے عمدن کرو، یعنی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے عام طور پہ تقوی کا سوال کرتے تھے، اور یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پاک دامنی، تقوی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کا معنی و مفہوم پوچھا، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کیا کبھی آپ کانٹے دار راستے پر چلے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر آپ نے کون سی تدبیر اختیار کی، یعنی کانٹے دار راستے پر آپ چلے تو کانٹوں سے بچنے کے لیے آپ نے کون سی تدابیر اختیار کی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا، اپنے کپڑے کو سمیٹتا ہوا وہاں سے بچ نکلا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے۔ اور عربی شاعر ابن المعتز اسی مفہوم کو اپنے ان اشعار میں بیان کرتا ہے کہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی وصنع کماش فوق عرض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصی، کہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو کہ یہی تقوی ہے، اور اس شخص کی طرح زندگی گزارو جو کانٹے دار زمین پر بچ کر چلتا ہے، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے بنا ہے۔ محترم ناظرین، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محرمات کے ساتھ ساتھ شک و شبہ والی چیزوں سے بھی اجتناب کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہ میں مبتلا کریں، اور ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں شبہ میں نہ ڈالیں۔ فإن الصدق طمانینۃ، کیونکہ سچ اطمینان ہے، والکذب ریبہ، اور جھوٹ شک ہے، شبہ ہے۔
محترم ناظرین، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ تو وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو یہ بات ناگوار لگے کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو جو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ گناہ کی تعریف ہوئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے نفس کو سکون ملے، واطمأن الیہ القلب، اور دل کو اطمینان حاصل ہو، والاثم ما لم تسکن الیہ النفس، اور گناہ وہ ہے کہ جس سے نفس کو سکون نہ ملے، ولم یطمئن الیہ القلب، اور دل کو اطمینان حاصل نہ ہو، وان افتاک المفتون، بھلے فتویٰ دینے والے تم کو اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔ محترم ناظرین، اب آئیے تقویٰ کی کچھ علامتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں تاکہ تقویٰ کی اہمیت دوبالا ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے تقویٰ کا حال یہ ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ کوئی چیز لا کر کے انہیں کھلایا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ غلام نے بتایا کہ میں نے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیشگوئی کی تھی، حالانکہ مجھے اس کی کوئی جانکاری نہ تھی، میں نے فراڈ کیا تھا اور اسی شخص نے مجھے اس کی اجرت دی تھی جو میں نے لا کر کے آپ کو کھلایا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں جو چیز گئی تھی جو آپ کھائے تھے اسے قے کے ذریعے سے باہر کر دیا۔ تو یہ ہے احتیاط کا پہلو کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مال حرام ہے تو آپ اسے اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں، یہاں تک کہ اگر نادانستہ طور پہ وہ پیٹ کے اندر چلا گیا ہے تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اسے آپ قے کر کے باہر نکال دیں۔ صحیحین میں بنو اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کا واقعہ مذکور ہے کہ جو سفر میں رات ہو جانے پر ایک غار میں آرام کے لیے داخل ہوئے، اوپر سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان کے غار سے نکلنے کی بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ تینوں نے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ لوگ وہاں سے صحیح سلامت نکل بھی گئے۔ انہی میں سے ایک شخص نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، اس کے ساتھ میں اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا مگر وہ تیار نہ ہوتی تھی۔ ایک بار قحط سالی آئی، وہ مجبوراً میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دے گی۔ چنانچہ جب میں اس کے قریب ہوا، دونوں ٹانگوں کے بیچ بیٹھا تو زار و قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناحق نہ توڑو۔ اس کے ان الفاظ نے اے اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری کر دیا اور میں اس برے کام سے رک گیا، اور جو 120 دینار اسے دیے تھے میں نے اسے چھوڑ دیے، نہیں لیا۔ اے اللہ، اس دعا کے نتیجے میں تو آج اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ چنانچہ وہ چٹان جو غار کے منہ پہ آئی تھی کھسک گئی اور وہ جوان اس غار سے باہر نکل آیا۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کریں تو کتنی بھی مصیبت میں کیوں نہ گرفتار ہوں، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو وہاں سے نجات دے گا اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج کچھ کوتاہ بین لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ رب العالمین کا ہم پر عذاب آتا۔ تو ایسے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک مہلت دی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ سنبھل جائیں، راہ راست پر آ جائیں، اور اللہ رب العالمین کا عذاب یہ بتلا کر کے نہیں آتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈریں اور اس کے عذاب کی آمد کا انتظار نہ کریں بلکہ اس کے عذاب سے پناہ طلب کریں اور
راہ راست پر آ جائیں، سیدھی راہ اختیار کریں، گناہوں کے کاموں کو فی الفور چھوڑ دیں اور نیکیوں کے راستوں کو اختیار کریں۔ اب آئیے ایک اخیر واقعہ بیان کر کے میں اپنا یہ درس ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اپنے دور خلافت میں ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنے نکلے، چنانچہ چلتے چلتے انہیں ایک جگہ تکان محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے اور صبح روشن ہو گئی۔ اس گھر سے ایک آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ اے ماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرایا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ کیا اس وقت عمر تم کو دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے کیا جواب دیا ذرا آپ سنیں۔ لڑکی نے کہا کہ اے ماں، وَإِن لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا، کہ اے میری والدہ محترمہ، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں یقیناً ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈریں تو اللہ سے ڈریں، لوگوں سے ڈر کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے دل میں اس کا خوف کھاتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے انشاءاللہ کل بروز قیامت کام آئے گی۔ تو یہ تھا درس جو کہ تقوی کے اوپر پیش کیا گیا۔ اس درس کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے، تمام گناہوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو کرنا چاہیے کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی کی صفات سے متصف فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شمار کرے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔